جب کبھی آپ زندگی میں تنگ ہو جائیں تو یہ باتیں یاد کر لینا۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے تمہارا جسم تمہاری بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس کو ضرور یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانی سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے نا، تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا، تو تم بھی نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی، پر اللہ کے حکم کو مانا تھا تو تم بھی ماننا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت، تقویٰ اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ یہ جو بات بات پہ کہتے ہیں نا کہ ناممکن ہے، بتاؤ بھلا ایسا کون سا کام ہے جو آپ کے رب کے دستے قدرت سے باہر ہے؟ ایسی کون سی شے ہے جسے وہ عطا کرنے پر قادر نہیں؟ اور ایسی کون سی کہانی ہے جسے وہ مکمل نہیں کر سکتا؟ یاد رکھو، یہ ممکن ناممکن کے خوف میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی نا امیدی آ جاتی ہے، ہمارے اندر مانگنے سے پہلے ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ایسے مقدر کہاں۔ ہم خود ہی لوگوں کے پھیلائے گئے وسوسوں اور نا امیدی بھری باتوں کو خود پر ایسے حاوی کر لیتے ہیں کہ پھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ بھول جاتے ہیں جس سے مانگ رہے ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے مکمل اختیار ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ساری کہانی ایک کن کی ہے۔ ادھر وہ حکم کرے ادھر اس کے حکم کی تعمیل میں زمین و آسمان کی ہر چیز لگ جائے۔ سنو، پریشان نہ ہو، مایوسی کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دو۔ حالات سے نا امید تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں اللہ رب العزت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا اس پوری دنیا کے سامنے رسوا ہونے کے لیے؟ جبکہ وہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ وہ تو تم سے فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یاد رکھو تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔